السلام علیکم، میرا نام رضیہ ہے اور آج ہم بابا کے ساتھ کچھ سوال کریں گے. تو میرا ایک سوال جنرلی ہی ہے لیکن اس سے میرے ایج کے زیادہ لوگ ریلیٹ کر پائیں گے. آج کل ہم نے نیوزز میں بہت زیادہ پڑھا ہے، خبریں جو حال ہی میں آئی ہیں کہ کسی بچی نے خودکشی کر لی یا وہاں پہ اس نے خودکشی کر لی. تو یہ جو خودکشی ہے یہ کیوں ہم لوگ کے دماغ میں اتنے زیادہ اٹیک کرتا ہے ایک دم سے آ کے؟ اس کے علاوہ جو مینٹل ہیلتھ اور یہی سوسائڈ پہ جو ایک طرح سے ٹیبو ہم ابھی تک سمجھتے ہیں، یہ کیوں ٹیبو ابھی تک بنا ہوا ہے اور کیا اس کو ایڈریس کرنا ایک بڑی اہمیت والی چیز ہے؟ کرنا چاہیے اس کو ایڈریس. اس کے علاوہ جیسے میرے جیسے ٹینیجرز جو ہوتے ہیں ان کے دماغ میں بہت سارے سوال ہوتے ہیں، الگ الگ طرح کے سوال آ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں سے آج کل جو میں نوٹس کرتی ہوں اپنے طرح کے لوگوں سے بات کرتے ہوئے، ٹینیجر سے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، مذاق کی چیزوں پہ ہم لوگ جو ہیں مرنے مرانے کی بات لے آتے ہیں کہ یار مجھ سے یہ لکھا نہیں جا رہا، آئی تھنک آئی شوڈ ڈائی. اس طرح کی باتیں ہم لوگ کرتے ہیں. وہ تو ہم مذاق میں کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن کیا پتہ ہم سے جو کم نالجبل ہو کوئی، یا جو اس کو ایز اے مذاق نہ لے رہا ہو، جس کی لائف میں آلریڈی کچھ ایسی چیزیں چل رہی ہوں، وہ اس کو کس طریقے سے پرسیو کرے گا، اور کیا یہ اس کے لیے ایک نیگیٹو چیز ہم بول رہے ہیں جو ہم تو مذاق میں بول رہے ہیں، مگر وہ لوگ کس طریقے سے ریئیکٹ کر سکتے ہیں ان ساری چیزوں کے اوپر. تو ایک چھوٹا سا سوال ہے جنرل، اس پہ آپ کچھ بتائیں. جی اچھا، یہ کئی سوال ہیں تو میں کوشش کروں گا آپ یاد رکھیے گا، جو سوال کا جواب نہیں ملے وہ مزید پوچھ لیجیے گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج کل خودکشی کا خیال بچوں کے ذہن میں کب اور کیسے آ رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ میرا خیال ہے وہی کانٹیکسٹ ہے. ایک بچی تھی غالباً 9-10 سال کی تھی، جو حیدرآباد میں جس نے خودکشی کی، دوسری یا تیسری منزل سے چھلانگ لگا دی. اس کا ایک لیٹر بھی آیا تھا، نیٹ پہ اویلیبل تھا. اس لیٹر میں یہ لکھا ہوا تھا، جو اس نے شاید خودکشی سے 1-2 دن پہلے لکھا تھا، کہ میری والدہ نے میرے بھائی کو تو یہ چیز دے دی تھی، مجھے روک لیا، مجھے اس کو تو جانے دیا تھا، مجھے نہیں دیا. اس کو فلاں چیز کھانے میں ملی تھی، مجھے نہیں ملی. کچھ اس طرح کی 3-4 باتیں تھیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سوال ہے کہ اس کو یہ ملا تھا اور مجھے نہیں ملا، تو یہ کس نے ذہن میں ڈالا ہے کہ اس دنیا میں ہر چیز جو ہم چاہیں گے ہمیں مل جائے گی. اصل پرابلم اس سوچ کا ہے کہ یہ کہاں سے سوچ آئی ہے کہ یہ زندگی از اے بیڈ آف روزز اینڈ وی ول گیٹ واٹ ایور وی وانٹ. اور تو پہلے تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے. اور جو کلاسیکل ریلیجنز ہیں، جس میں اسلام بھی ہے، کرسچینٹی بھی ہے، بدھزم بھی ہے، they all start from the fundamental proposition. جو بنیادی بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ زندگی جو ہے وہ ایک امتحان گاہ ہے. It is not a bed of roses. Life is suffering. اس میں مسائل ہیں، ابتلا ہے، پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں، اور چیلنجز ہیں، اور بہت سارے. and life is not fair. Life is not fair. Who says life is fair? تو ہمیں اس بات کو پہلے ان پیک کرنا پڑے گا کہ یہ خیال کہ لائف فیئر ہے اور ہر چیز ہمیں مل جانی چاہیے، یہ کہاں سے آئے. تو جو تمام ریلیجنز ہیں، اسلام میں ہے ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک کہ زندگی جو ہے وہ خسارے کی جگہ ہے. دیٹس آل ٹوٹل لاس. یا غالب کہتا ہے کہ قید حیات و بند و غم دونوں اصل میں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں،
تو غم جو ہے از پارٹ اینڈ پارسل آف لائف. ایز لانگ وی آر الائیو وی ول ہیو سوروز اینڈ تو ہمیں سب سے پہلی جو بات ہے یہ سوچنی چاہیے کہ یہ کون ڈال رہا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ خیالات کہاں سے آ رہے ہیں؟ ہم الگ الگ چیزیں پڑھتے ہیں. فار ایگزامپل بکس کے اندر تھوڑا سا فکشنل لائف کا ہمیں بتایا جاتا ہے. اس کے علاوہ آرٹیکلز وغیرہ بہت سارے اب جو بننا شروع ہو گئے ہیں نئے سوچ کے ساتھ. ہم آپس میں ایک دوسرے سے ہی سنتے ہیں اور چیزوں کو شوگر کوٹ کر کر کے ہم ایک اپنا پرسیپشن بناتے ہیں کہ ہاں ایسی زندگی ہوگی, اس میں مزہ آئے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, سب کچھ نارمل سیدھا سیدھا چلے گا. اس طرح سے ایک دوسرے سے بات کر کے مجھے تو زیادہ ہوتا ہے. یعنی کہ یہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے, فیس بک ہے, اس میں ہمیشہ ہنستے مسکراتے لوگ ملتے ہیں. انسٹا کے اندر سب لوگ کریٹیو لوگ ملتے ہیں, سب ہر جگہ مزہ آ رہا ہے. کوئی پینٹنگ کر رہا ہے, کوئی کھانے کھا رہا ہے, کوئی گھومنے گیا ہوا ہے, کوئی مزاحیہ ویڈیو بنا رہا ہے. تو یہ جو سارے میسیجز ہمیں مل رہے ہیں وہ اور ہمیں جو دکھا رہا ہے سوشل میڈیا یا یوٹیوب, وہ ساری گڈ چیزیں بتا رہے ہیں, اور جو حقیقتیں ہیں زندگی کی ان سے ہمیں دور کر رہا ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ کیا یہ ایکسپیکٹیشنز لائف کے ساتھ ریئلسٹک ہیں. اس کے اندر میں اکثر یہ بات کرتا ہوں, ابھی ترکی میں زلزلہ آیا, 50,000 آدمی ختم ہو گیا. اس سے پہلے پاکستان میں 2005 میں زلزلہ آیا تھا اور اس کے اندر کوئی 80-90 ہزار لوگ ختم ہو گئے. پوری فیملیز ختم ہو گئیں, ایک بچہ زندہ رہ گیا, سب لوگ ختم ہو گئے, بڑے میاں رہ گئے. تو اور پھر اس کے بعد جب الامان الحفیظ کی کیفیت ہوتی ہے تو اس میں ہر قسم کے الٹے سیدھے لوگ بھی پہنچ جاتے ہیں. کچھ لوگ مدد کرنے کے لیے آتے ہیں, کچھ چرانے کے لیے آتے ہیں, کچھ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے آتے ہیں. تو زندگی جو ہے وہ بہت مشکل چیز ہے اور یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے. اور اسی چیز کو کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ایک اہم چیز ہے کہ اٹس ناٹ ایزی اور لائف از ناٹ فیئر, بٹ اٹ از آلسو ناٹ امپاسبل ٹو بی ہیپی. یعنی کہ کچھ کنڈیشنز ہیں, ان کنڈیشنز کو اگر ہم فلفل کریں گے تو ہمیں جو ہے ہیپینس بھی ملے گی. اب وہ کنڈیشنز کیا کیا ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ کنڈیشنز کیا ہیں, ایک یہ ہے کہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے, گریٹیٹیوڈ. یعنی کہ بہت ساری چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں لیکن بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے پاس. تو اور ان بہت ساری چیزیں جو ہمارے پاس ہیں ان میں ایک زندگی ہے. دس از اونلی ون لائف دیٹ وی ہیو اوور ہیئر. آف کورس دیر از اندر لائف, لیکن وہ تو ہمارے ایمان سے تعلق ہے اس لائف کا. لیکن بہت سارے لوگوں کے پاس زندگی نہیں ہے. جب زندگی نہیں ہوتی پھر کیا کرتے ہیں؟ تو اگر ہم یہاں موجود ہیں, ہمارے والدین ہیں یہاں, تو ان بچوں کا ذہن میں لائیں جن کے والدین سب چند لمحے میں زلزلہ آنے کے بعد ترکی اور سیریا میں ختم ہو گئے. کچھ لوگوں کے بازو اڑ گئے, کسی کے ہاتھ اڑ گئے, کسی کا جسم پیرالسس کا شکار ہو گیا. تو ہم تو ان سے بہت بہتر ہیں نا. اگر میرے پاس کھانے کو یہ نہیں ہے تو میرے پاس دوسری چیز تو ہے نا کھانے کو, میں بھوکا تو نہیں مر. تو اس بنیاد کے اوپر کہ اماں نے مجھے یہ نہیں دیا اور ابا نے مجھے اوپر جانے نہیں دیا فلاں وقت, تو اور اس کی وجہ سے میں تیسری منزل سے چھلانگ لگا دوں, تو یہ تو میرا خیال ہے ہمیں اپنی پیٹرنز آف تھاٹ کو اینالائز کرنا پڑے. تو یہ تو ایک بات ہوگی. اب اس کے علاوہ کیا سوال تھا وہ مذاق والا؟ ہم لوگ آپس میں جیسے مذاق کرتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمیں تنگ کر رہی ہوتی ہیں ہم اس کو لا کے اور ساتھ میں جوڑ دیتے ہیں کہ یار یہ تو بہت مشکل ہے, مجھ سے نہیں ہو رہا, آئی تھنک آئی شوڈ ڈائی انسٹیڈ. اس طرح کی جو بات ہم کرتے ہیں اس پہ کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات جو اس کے اندر ہے کہ یہ جو زندگی ہے ہمارے ایمان کے مطابق, یہ جو زندگی ہے یہ ہماری نہیں ہے.
ونفخ فی الصور، تو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ روح جو ہے ونفخ فی الروح، کہ میرے اندر یہ روح پھونکی ہے، یہ جو لائف ہے یہ میری نہیں ہے، یہ جو ہمارے اندر جو روح ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پھونکی۔ تو یہ سمجھنا کہ یہ میری زندگی ہے، میرا دل چاہے تو میں جب چاہوں اس کو ختم کر دوں، جب چاہوں اس کو تکلیف میں ڈال دوں، جب ہے، یہ پریمس ہی غلط ہے۔ تو trivializing it in humor is bad because it was not yours in the first place۔ تو یہ جو ٹیبو ہے کہ سوسائڈ جو ہے وہ غلط بات ہے، وہ ٹیبو نہیں ہے، وہ حقیقت ہے۔ You are privileged to be here، یعنی کہ جو جتنے بڑے ریلیجنز ہیں اور مذاہب ہیں، ایون کہ یہ زندگی ایک آپ کو ایک چیلنج ہے۔ ہمارے پاس جو صلاحیتیں ہیں سوچنے کی، بولنے کی، سمجھنے کی، کام کرنے کی، آگے بڑھنے کی، یہ صلاحیتیں اس لیے دی گئی ہیں کہ ہم یہ جان سکیں کہ ہم آئے کیوں ہیں یہاں۔ یعنی کہ جو فنڈامنٹل کویسچن ہے اس دنیا میں آنے کا بعد جو ہمیں سب کو پوچھنا چاہیے وہ یہ کہ why I am here, who am I? Is it an accident that I am here؟ یا تو ہم ایویں ہی آ گئے ہیں یہاں پہ، یا ہمارا کوئی گرینڈ پرپس ہے جو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں یا کرنا چاہیے۔ تو وہ لوگ خوش ہوتے ہیں who actually discover themselves۔ اس ڈسکوری کو اقبال خود ہی کہتا ہے، خود شناسی کہتا ہے، خود آگاہی کہی جاتی ہے، سیلف کانشیسنس ہے، سیلف انڈرسٹینڈنگ ہے، سیلف ریئلائزیشن ہے، سیلف ایکچوئلائزیشن ہے۔ یہ بہت سارے جو الفاظ ہیں یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ایم آئی ٹاکنگ ٹو مائی سیلف اینڈ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ I would construct my life over here, and these are big questions of life. Unfortunately ہماری سوشل میڈیا، ہمارے اسکول ہم سے یہ سوال ہی نہیں کرتے کہ ہم کو یہاں کیوں آئے، ہمیں کیا مقصد ہونا چاہیے، ہم کیا ایویں ہی آ گئے ہیں اور ہم سے کچھ کام نہیں لیا جائے گا۔ تو ہمیں یہ ڈسکور کرنا ہے کہ ہم یہاں پہ جب آئے ہیں تو کسی مقصد کے لیے آئے ہیں، وہ مقصد کیا ہے، اس مقصد کو تلاش کریں۔ تو لائف از اے کنٹینیوس کویسٹ فار سیلف ڈسکوری، ڈسکوری آف ہاؤ آئی ایم ریلیٹڈ ٹو دا پیپل اراؤنڈ می اینڈ ٹو دا نیچر اینڈ ٹو آئی ایم ریلیٹڈ ٹو مائی اون سیلف۔